اگلا عنوان ہے مرکب ناقص کی اقسام۔ مرکب ناقص کی اقسام کے لیے آپ نردبان جو کہ آپ کی ورک بک ہے اس کا صفحہ نمبر 30 نکالیے۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مرکب ناقص کی اقسام کی پہچان کر سکیں، مرکب ناقص کی اقسام کی امثال تحریر کر سکیں۔ اچھا تو بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ یہ سوچئے کہ مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو دو لفظوں سے مل کر بنے ہوں مرکبات یعنی کہ مرکب الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے خوبصورت، نیک سیرت، تار گھر، بیل گاڑی وغیرہ۔ ایسے مرکبات بھی ہوتے ہیں جن میں ایک لفظ بامعنی ہوتا ہے اور دوسرا لفظ بے معنی ہوتا ہے، یعنی دونوں کے ملنے سے نئے معنی پیدا ہوتے ہیں، مثلا دانا دنکا، بات چیت، دوڑ دھوپ وغیرہ۔ دانا دنکا میں دانا بامعنی ہے اور دنکا بے معنی ہے۔ بات چیت میں بات بامعنی ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے اور چیت اس کا مطلب نہیں ہے، یہ بے معنی ہے۔ ابھی آپ نے سیکھا مرکب الفاظ کے بارے میں، اب آپ سیکھیں گے مرکب ناقص کی اقسام کے بارے میں۔ اب ہم مرکب ناقص کی اقسام کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کی سب سے پہلی قسم ہے مرکب اضافی، دوسری مرکب توصیفی، تیسری مرکب عددی، چوتھی مرکب عطفی اور پانچویں مرکب ربطی۔ مرکب اضافی، دو اسموں کو ملانے سے ان میں ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے جسے اضافت کہتے ہیں۔ ایک جس اسم کا دوسرے اسم سے تعلق پیدا ہو اسے مضاف اور جس سے تعلق پیدا ہو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثلا احمد کتاب، احمد کی کتاب، احمد اور کتاب کے درمیان کی کا اضافہ کیا گیا ہے، اس میں کتاب مضاف ہے اور احمد مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے، جیسے اسلم کا گھر، گرمیوں کے دن، اسکول کا پرنسپل۔ دو اسموں کے درمیان کا، کی، کے کا اضافہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اگلا ہے مرکب توصیفی، ایسا مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، مثلا نیک لڑکا، شریر آدمی۔ نیک لڑکا میں لڑکے کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ نیک ہے۔ اگلا ہے مرکب عددی، ایسا مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنا ہو۔ عدد اور معدود، مثلا 5 کرسیاں۔ کرسیاں کتنی ہیں؟ 5۔ 5 کیا ہے یہاں پہ؟ عدد، اور معدود کیا ہوا یہاں پہ؟ کرسیاں۔ 7 قلم، 7 یہاں پر عدد ہے اور قلم یہاں پہ کیا ہے؟ معدود۔ اگلا ہے مرکب عطفی، ایسا مرکب جو حرف عطف یعنی کہ اور یا واو سے مل کر بنا ہو۔ اکرم اور اسلم، پھل اور پھول، نیک و بد، شان و شوکت وغیرہ۔ مرکب عطفی میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں اور یا واو کا استعمال ہوگا۔ اگلا ہے مرکب ربطی، ایسا مرکب جس کے پہلے اور دوسرے جز میں حرف ربط واقع ہو، مثلا سرا سر، دھڑا دھڑ، مالا مال، راتوں رات۔ بعض اوقات حرف ربط کو چھوڑ دیتے ہیں، مثلا ماں باپ، بول چال۔ متضاد الفاظ کے ملنے سے بھی بنتا ہے، مثلا ہار جیت، سر پیر، جوڑ توڑ وغیرہ۔
लफ्ज़ी मुनासबत और काफिये के लिहाज से भी मरकब रब्ती बनता है, जिस तरह दमखम, रोना धोना वगैरह। दो मुतरादिफ अल्फाज के मिलने से भी मरकब रब्ती बनता है, जिस तरह भूल चूक, रोक टोक वगैरह। मरकब इजाफी यानी कि दो इसमों के दरमियान का की के का इजाफा। मरकब तौसीफी यानी कि सिफ्त और मौसूफ। मरकब अददी यानी कि अदद और मदूद। मरकब अतफी ओ, और या वाव का इजाफा। मरकब रब्ती बच्चों यहाँ पे एक सरगर्मी दी गई है। दरअसल मुख्तलिफ मरकबात को चुनकर अलग अलग लिखिए। ऊंचा मकान, कॉलेज का प्रिंसिपल, शरीफ आदमी, कोहो सहरा, ज़हीन लड़का, दिन रात, देखभाल, गर्मियों के दिन, दोपहर का वक्त, टाल मटोल, सरसब्ज दरख्त, हामिद की किताब, भूला बसरा, गरम सर्द, हेरा फेरी, गुले सुर्ख, शेर खुदा, सिद्दीक़ अकबर, फर्जंदगाने इस्लाम, छानबीन, जोर शोर, सोच बचार, आबो हवा, खुशनमा, मुकदमा बाज, नवाहे अरब, नहीफो नज़ार। अब बच्चों आपने इनमें से चुनकर आपने मुरक्कब इजाफी, जितने मुरक्कब इजाफी हैं उनको उसके खाने में लिखना है, जितने मुरक्कब तौसीफी हैं उनको उनके खाने में लिखना है, और जितने मुरक्कब अद्दी, इस तरह से सबको अलग करना है। पहला जिस तरह से है ऊंचा मकान। ऊंचा मकान यानी कि मकान क्या है? ऊंचा। मकान की सिफ्त बयान की गई, तो यहाँ ये कौन सा मुरक्कब हुआ? मुरक्कब तौसीफी। अगला है कॉलेज का प्रिंसिपल। कॉलेज और प्रिंसिपल के दरमियान काह का इजाफा किया गया है, तो ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। अगला है शरीफ आदमी। आदमी की सिफ्त बयान की गई है कि वो शरीफ है, तो ये क्या है? मुरक्कब तौसीफी। कोह ओ सेहरा, कोह ओ सेहरा, वाव किस बात को जाहिर करता है? कि ये मुरक्कब अतफी है। ज़हीन लड़का, लड़के की सिफ्त बयान की गई है कि वो ज़हीन है, ये भी मुरक्कब तौसीफी है। दिन रात, ये दोनों इन दोनों लफ्ज़ों का आपस में राब्ता है, ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, तो ये क्या हुआ? मुरक्कब रब्ती। देखभाल, देखभाल भी मुरक्कब रब्ती है। गर्मियों के दिन, गर्मियों और दिन के दरमियान के का इजाफा किया गया है, तो ये भी क्या है? मुरक्कब इजाफी। इस तरह से आप बाकी सारे मुरक्कबात को चुनकर उनके अलग अलग खानों में लिखेंगे। ये काम करने के लिए आप नर्दबान सफ़ा नंबर 31 मुकम्मल करें। जी तो बच्चों अब हम सारे मुरक्कबात की दोहराई करेंगे। अब मुझे बताइए मुरक्कब इजाफी की कोई सी दो मिसालें, जिस तरह अहमद की किताब, अली का घर। मुरक्कब तौसीफी किसे कहते हैं? ऐसा मुरक्कब जो सिफ्त और मौसूफ से मिलकर बना हो, जिस तरह बहादुर नौजवान, ऊंचा पहाड़, घना जंगल, नीला आसमान। मुरक्कब रब्ती से क्या मुराद है? दो अल्फाजों के दरमियान हरफ रबत, जिस तरह सरासर, धड़ाधड़, देखभाल। अच्छा बच्चों अब आपका घर का काम ये है कि आपने एक सादा वर्क पर मुरक्कब नाकिस की इकसाम का इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। बच्चों इस हफ्ते का अगला अनवान है खत नवीसी। मेरे साथ निकालिए नर्दबान सफ़ा नंबर 73। आप इस काबिल हो जाएंगे कि खत के हिस्से बयान कर सकें। असूल व ज़वाबित
کے مطابق خط تحریر کر سکیں۔ بچوں، پچھلے ہفتے آپ نے ایک خط تحریر کیا تھا اور آپ نے خط کے حصوں کے بارے میں بھی سیکھا تھا۔ چلیں آج آپ دوبارہ سے دہرائی کریں۔ خط کسے کہتے ہیں؟ خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ جی تو بچوں، خط ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں لکھ کر دوسروں کو اپنا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ لکھ کر دوسروں تک اپنا پیغام پہنچانا خط کہلاتا ہے۔ خط کو مکتوب، لکھنے والے کو کاتب، اور جسے خط لکھا جائے اسے مکتوب عالیہ کہتے ہیں۔ خط کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 4 حصے ہوتے ہیں۔ خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ تاکہ ہم اپنا پیغام دوسرے تک پہنچائیں۔ جی تو بچوں، خط کا پہلا حصہ ہے مقام روانگی و تاریخ، یعنی کہ وہ مقام، وہ جگہ جہاں سے خط کو روانہ کیا جا رہا ہے اور تاریخ لکھی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ القاب و آداب، یعنی کہ آپ اپنے چچا کو خط لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے پیارے چچا جان، والد کو خط لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے محترم والد صاحب، بھائی کو خط لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے پیارے بھائی، اور آداب یعنی کہ سلام، السلام علیکم جو آپ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا حصہ ہے نفس مضمون، یعنی کہ جو آپ کو عنوان دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ خط کا، اس کے بارے میں جب آپ لکھتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ خط کا نفس مضمون۔ اور خط کا چوتھا حصہ ہے اختتام، یعنی کہ آپ نے خط کو ختم کس طرح سے کرنا ہے۔ بچوں، یہاں پہ خط کا خاکہ دیا گیا ہے۔ یہ خاکہ آپ پچھلے ہفتے بھی کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے کمرہ امتحان لکھا جاتا ہے، پھر شہر الف ب ج لکھا جاتا ہے، اور پھر تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس کو خط تحریر کرنا ہو درمیان میں القاب لکھے جاتے ہیں، اور القاب و آداب میں پہلا حصہ آ جاتا ہے مقام روانگی اور تاریخ۔ اس میں کمرہ امتحان، شہر الف ب ج اور تاریخ آتی ہے۔ دوسرا حصہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں پیارے دوست لکھا ہوا ہے، السلام علیکم لکھا ہوا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے جو القاب و آداب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں، اور آپ اپنے پورا جو خط لکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ نفس مضمون ہے۔ اور خط کا اختتام آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ والسلام۔ اگر آپ دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھتے ہیں آپ کا دوست، اگر آپ چچا کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھتے ہیں آپ کا بھتیجا، اگر آپ اپنے والد کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھتے ہیں آپ کا بیٹا یا بیٹی، اور اس کے بعد آپ کیا لکھ دیتے ہیں؟ حمزہ چھوٹیے بڑھیے۔ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کمرہ امتحان آپ نے داہنی طرف حاشیے کے بالکل ساتھ لکھنا ہے، اور اس کے درمیان آپ نے کوئی بھی لائن یا سطر نہیں چھوڑنی۔ اور اسی طرح سے وسلام، آپ کا دوست، اور حمزہ چھوٹیے بڑھیے، یہ آپ نے بائیں طرف جو آپ حاشیہ لگاتے ہیں اس طرف لکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ جی تو بچوں مجھے بتائیے خط کے کتنے حصے ہیں؟ کوئی خط کا خاکہ زبانی بتا سکتا ہے؟ خط کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ مقام روانگی و تاریخ، دوسرا حصہ القاب و آداب، تیسرا حصہ نفس مضمون، اور چوتھا حصہ اختتام۔ اچھا تو بچوں، اب آپ نردبان صفحہ نمبر 73 پر عنوان کے مطابق خط تحریر کریں گے۔